اما بعد ہمارے حضرت مولانا اشرف صاحب سن 57 میں آئے ہیں بطور یاد ہے بطور لیکچرر عربک ڈپارٹمنٹ آئے، تبلیغ کا کام شروع کیا اور چھٹیوں میں طلباء کو چلے کے لیے بھیجنے کا معمول بنایا گیا۔ چلا یا 20-10 دن جتنے میں دیں ساتھی تو معمول بنایا گیا۔ تو ان دنوں ایک یونیورسٹی میں ایک آرڈر آیا کہ یونیورسٹی کے طلباء یونیورسٹی کے طلباء چھٹیوں میں سوشل ورک کریں گے۔ سوشل ورک کیا ہوگا کہ یہ کوئی مہینہ یا جتنا بھی مقرر کیا تھا اتنا وقت جو ہے یہ چھٹیوں میں جائیں گے، دور دراز جاتی پہاڑی علاقوں میں جائیں گے، وہاں ان کی گلیاں ٹھیک کریں گے، نالیاں ٹھیک کریں گے ان کی، اور میڈیکل کے طلباء کے لیے ویکسینیشن کا پروگرام بنایا گیا، اور یہ کر دیا گیا کہ تاکہ یہ لوگ اللہ کے راستے میں نہ نکل سکیں۔ اور انچارج اس کا جو ہے تو ایچ ایم کلوز اسلامیہ کالج کا انگریزی کا پروفیسر تھا، انگریز جو فوج سے میجر ریٹائر تھا، اور یہاں اس کو انگریزی کا پروفیسر لگایا گیا تھا اسلامیہ کالج، ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ میں وہی تھا۔ اور یہ ایسا پادری، یہ ان پادریوں میں سے تھا جو پادری شادی نہیں کی ہوتی، بالکل پابند پادریوں میں سے تھا، اور رہتا ایڈورڈ کالج میں تھا، اور وہاں سے اسلامیہ کالج تک سائیکل پر آتا تھا۔ اس زمانے میں ٹریفک اتنی نہیں ہوتی، سائیکل پر آتا تھا، اور اس کو اس کی سروسز پر حکومت برطانیہ نے OBE آرڈر آف برٹش امپائر، بہت بڑا اعزاز ہے ان کا، اس کو دیے ہوئے، تو اس کا انچارج یہ تھا۔ تو اور پھر یہ کیا گیا کہ جو طالب علم سوشل ورک نہیں کرے گا اس سے سارے امتحان ہی پاس کیے ہوئے ہیں، اس کو ڈگری نہیں ملے گی۔ اچھا، ہماری کلاس والے سوشل ورک پر چلے گئے اور میں چلا گیا تبلیغ پر چلا گیا، سوشل ورک پہلے نہیں کیا ہوا، پہلے سال میں جانا ہوتا، پہلے سال میں گیا، میں دوسرے سال میں گیا، دوسرے سال تیسرے سال میں لوگوں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب کو مجھے کہا کہ بھائی اس طرح ہے کہ اگر آپ نے سوشل ورک نہیں کیا تو آپ کو ڈگری نہیں ملے گی۔ تو میں نے کہا میں اب کیا کروں؟ تو انہوں نے کہا کہ پادری پھر درخواست دیتا ہے اور اپنے لیے سوشل ورک مقرر کرتا ہے۔ تو سوشل ورک مقرر میں درخواست دی، تو نے کہا اس کے لیے آپ ایچ ایم کلوز کو جا کر خود ملیں گے۔ میں اس سے جا کر ملا تو اس کے بارے میں تھا کہ بڑا اچھی باتیں کرتا ہے طلباء سے اور اچھا تعلق رکھتا ہے۔ اس نے مجھے دیکھتے ہی اس نے مجھے گالی دی، ڈیڈی کے ساتھ مجھے دیکھا نا، اس نے کہا یو نان سینس، واٹ فار یو ڈوئنگ دیٹ یو ڈid not perform the social work۔ تو نان سینس کا کیا معنی آتا ہے؟ تم بیوقوف جی، تم کہاں تھا کہ تم نے سوشل ورک نہیں کیا؟ تو میں نے کہا نہیں کیا ہوا تھا۔ تو اس نے کہا اچھا پھر یہ ہے کہ اب میرے لیے سوشل ورک کا کیسے پروگرام ہو گیا؟ اس زمانے میڈیکل کالج میں ہماری ٹریننگ جو ہوئی ہے نا، ہم یہ دوائیاں خود بنا سکتے ہیں، شربتیں وغیرہ ہے نا، ہم بناتے تھے۔ آپ فارماکالوجی میں نہیں ہے کیا؟ وہ بناتے تھے پڑیاں، سیرپس، لینیمنٹس، اور یہ آپ بھی بناتے ہیں؟ اچھا، وہ جب ہم بناتے تھے تو بنانے کے بعد بڑی بڑی بوتلوں میں ڈال کر اس کو ڈال دیتے تھے۔ تو میری ڈیوٹی لگی کہ یہ جو ہے تو یہ دوائیاں لے کر جائے گا پلوسی کی ڈسپینسری ہے، اس میں کوئی ڈاکٹر نہیں ہے، عمارت ہے ڈاکٹر کوئی بھی نہیں ہے، عملہ ہے ہی نہیں ہے بلکہ کچھ، کہ اس پہ جو ہے تو یہ کرے گا، یہ دوائیاں تقسیم کرے گا۔ کیسے جائے گا جی؟ رورل ڈیولپمنٹ اکیڈمی ان کا ایک دیہات کا وہ تھا، شعبہ تھا دیہات کے کام کرنے کا، ان کی ایک گاڑی مجھے دی گئی، ایک گاڑی، ایک ڈرائیور، دوائیاں۔ ہاں جی، تو خیر احمد بابا جی خدا تعالیٰ مفت کا ملک جوڑ اللہ مفت ملک بنا۔ اب میں چلا گیا وہاں، گاڑی بیٹھا ہوا وہاں گیا تو اس نے دوائیاں وغیرہ تقسیم کی، تو
پلوسی کا ایک بڑا خان تبلیغی جماعت میں تھا، تو میں بھی تبلیغ پہ آتا تھا. اس نے دیکھا، اس نے کہا زورور لکھتے مطلب کہ کوئی ہے، کوئی بڑے کسی بہت بڑے خانی علاقے خاندان کا ہے کہ اپنی گاڑی ڈرائیور، وہ گاڑی سرکاری تھی بڑی. اللہ نے کیا وہ کیا جی، سوشل ورک کیا، اور سوشل ورک پر جو ہے تو پھر ڈگری کے لیے وہ ہمارے جائز ڈگری کا جائز ہونا ہو گیا. تو اس حد تک یہ لوگ معلومات رکھتے ہیں، اس حد تک جو ہے تو آپ کی دینی کاموں کو اور دینی کارکردگیوں کو روکنے کی کوششیں کرتے ہیں. سبحان اللہ، کس حد تک روکنے کی کوششیں کرتے ہیں. اور ابھی آپ نے جو حوالہ بھیجا نا احیاء علوم کا، تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ داڑھی مونڈو اور یہ کرو. ہاں جی، تو یہ حکم دینا جو ہے یہ شریعت کے روح سے جائز نہیں بنتا. اس لیے پتہ نہیں یہ اس نے پروفیسر نکلسن نے ایک نسخہ شائع کیا ہوا ہے نا احیاء علوم کا. ہاں، تو اس میں یہ پتہ نہیں کس نے اس کو شامل کیا ہے. اگر یہ جو ہے تو صرف اس کے لیے جس طرح پشتو کے زورنا ورکول پر، ہاں جی، کہ آدمی کو دبانے کے لیے اور اس پر بوجھ ڈالنے کے لیے کہا گیا ہو، تو تب بھی اس کے کہنے کا جواز نہیں بنتا. اور اگر احیاء علوم میں بھی لکھا ہوا تو ہم کہیں گے کہ ان کی سطح کے فہم ہمارا نہیں ہے، ہم اس کو نہیں سمجھتے ہیں اور نہ اس کو کرتے ہیں. وہ کس سطح سے سوچتا ہے، کس طرح نے اس کو کہا ہے، اس کو وہ جانے، ان کا کام جانے. ہم سمجھے ہوتے تو ہم بھی کر لیتے، ہم نہیں سمجھے اس کو. ہم بس وہ سادہ بات سمجھ لیں شریعت کی. یہ بیان کرتے بھی ہم یہ ذکر نہیں کرتے. ہاں، حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب نے جو پیتی میں لکھا ہے، اس کو نہیں لکھا ہوا. تو اللہ کے احسان سے وہ بیان میں نہیں تھا، تو شکر ہے کہ وہ ہو گیا. دوسرا جو ہے تو نعمان صاحب نے ایک بیان بھیجا، نعمان صاحب آیا ہوا ہے، انہوں نے ایک بیان بھیجا تھا کہ بابا فرید بن شکر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بادشاہ کا نذرانہ آیا، تو انہوں نے اپنے خادم سے کہا کہ ضرورت ہے. انہوں نے کہا کہ ایک دینار کی ضرورت ہے، کہ 1 دینار رکھ لو، باقی جتنے بھی ہیں 300 سونے کے سکے، وہ کوئی بن گیا 100 تولہ سونا بن گیا، بس سارا تقسیم کر لو. سارا تقسیم کر لیا. اندھیرے میں اس سے ایک نیچے گر گیا تھا. صبح روشنی میں سے دیکھا تو اس نے اٹھا کر رکھ لیا کہ اس کو پھر آئندہ کے لیے رکھتے ہیں. تو نماز کے لیے کھڑے ہوئے اور انہوں نے نماز شروع کی، اور شروع کرنے کے بعد توڑ دی. سخت زیادہ غصے اور جلال میں نماز توڑ دی. سارے لوگ خاموش. پھر دوبارہ پڑھی، پھر کوئی سورت پڑھنے کے بعد پھر نماز توڑ دی. تو پھر جو ہے تو لوگ خاموش. پھر کہا کہ یہ کیا بات ہوئی ہے کہ نماز کا حضور ساری بات سلب ہو گئی ہے. تو انہوں نے خادم نے بڑے ڈرتے ہوئے کہا جی کہ 1 دینار میں نے کل کے لیے رکھا. ہو آپ نے خانقاہ کے توکل کے خلاف کیا. اب یہ بات بھی جو ہے باقاعدہ فقہ شرعی مسئلہ ہے کہ جو عمل شروع کر دیا اس کو آپ باطل نہیں کر سکتے. نماز میں آپ سے 10 غلطیاں ہو جائیں، ہوتی رہیں، اس کو آپ جاری رکھتے ہوئے اس کو اس کے ساتھ سجدہ سہوا کے ساتھ درست کریں گے. جی، ایک دفعہ ڈاکٹر سیار صاحب تراویح پڑھا رہے تھے نا، ختم جی، تو رکوع نہیں کیا، اس نے سیدھا سجدے پہ چلا گیا. رکوع سے کسی ایسے چلا گیا، بڑے فتح کے دیتا رہا لیکن وہ نہیں اٹھایا. میں نے کہا چلے اگر یہ سے اس رکعت میں رکوع رہ گیا ہے تو اس کو ایسے میرے ذہن میں سوچ میں یہ بات آئی کہ اس کو اس کی اگر یہ دوسری رکعت پہ رکوع کر لے، اس نے رکوع نہیں کیا، تو میں نے اس کو کیا فتح دیا پھر کہ سجدہ کر کے اٹھ گیا. ہاں جی، تو میرا خیال ہوا کہ اگر یہ اس کو سجدوں کو باطل سمجھتے ہوئے یہ اگر پھر رکوع کر لے اور رکعت کر لے اور یہ کر لے، تو کرتے کرتے آخر سجدہ سہوا سے یہ درست ہو سکتی ہے.
لیکن اس کو دوسرے اس کو فتح دے تو سمجھ نہیں آئی. مجھے سمجھ نہیں آئی. پھر میں کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ صاحب, نماز توڑنے ڈاکٹر صاحب نماز آپ کی باطل ہو گئی. اب تو تین مفتی تھے موجود. تو ان سے میں نے کہا کہ مفتی صاحب اس مسئلے کو درست کرو. انہوں نے کہا یہ تو بہت مشکل مسئلہ ہے, آپ کیسے درست کریں گے؟ اس پر غور کریں گے, حوالے دیکھیں گے, پھر کریں گے. تو پھر حوالے دیکھتے تھے. پھر سال بعد یہ مفتی آئے نا, انہوں نے کہا جیسے تو نے کہا تھا اس طرح ہو سکتا تھا. سبحان اللہ جی. لیکن وہ تو نماز چلتی ہوئی نماز کو باطل نہیں کرنا ہے. اور جو فقہی ترتیب ہے وہ اتنی غالب ہے, وہ اتنی محکم مضبوط ہے کہ کیفیت اس کے مقابلے میں کوئی چیز نہیں. کیفیت حضوری یا کیفیت کیا کہا اس کو, میں نے کیا لفظ بولا؟ نہیں, حضوری فرمایا. ہاں حضور. کیفیت حضوری جو ہے وہ تو ہوتا ہے کیفیت ہے. ہاں جی, ہوتا ہے کیفیت ہے. ہوئی تو اچھی بات ہے, نہ ہوئی تو نماز اس سے ٹوٹنی نہیں ہے, باطل نہیں ہوتی. ہاں جی. اور نماز کا توڑ لینا تو یہ تو شریعت کا جو حکم ہے اس کے خلاف کرنا ہے. اب پتہ نہیں انہوں نے جس کس سطح کی سمجھ ان کی ہوش کو میں وہ ان کی جو سمجھ جواز میں ہماری سمجھ میں یہ بات نہیں, ہم نہیں کر سکتے. ہم ظاہری شریعت کو ہی دیکھیں گے. تو فضل رحمان صاحب ساتھ سے اس طرح ہے کہ یہ اس سطح تک یہ لوگ سوچ رہے ہوتے ہیں. تو سوچ الوار کے ان کا ہوتا رہا, لیکن اللہ نے فضل کیا کہ وہ جماعتوں کا نکلنا, لوگوں کے چلوں پر نکلنا جاری رہا, اور وہ جاری ہو گیا, اور یہ روک نہ سکے. جس سال میں آیا ہوں نا, 1964 میں اسلامی کالج میں, یونیورسٹی میں داڑھی کے ساتھ آدمی نہیں پھر سکتا تھا. پورے اسلامی کالج, پوری یونیورسٹی میں شہر کا ایک لڑکا تھا, تو طالب علم تھا, بڑی اچھی شکل و صورت والا, قد والا, اور اس کی داڑھی تھی, اور سر پر بال بھی اس نے رکھے ہوئے, اور بڑا پیشن کے ساتھ آتا. ایک یہ تھا, اور ایک دوسرا یہ دعا. اور ان کو جس جگہ بس پہ چڑھے آئیں راستے پر ہر جگہ شیخا شیخا اس کے پیچھے آوازیں کسے جاتے تھے. اسلامی کالج کا جو نظام شیروانی تھا, یونیورسٹی میں آدمی پتلون کے باہر نہیں کر سکتا. پتلون ٹائی لگا کر پھرتے تھے جی. اتنے مشکل حالات تھے. سبحان اللہ. تو اس میں پھر خیبر میڈیکل کالج میں فرسٹ ایئر میں یہاں تک کہ مجھے بھی 3 پیس سوٹ بنانا پڑا, رسی سارا کرنا پڑا. لیکن اس میں ہمارے جو اس وقت امیر تھے شفیق قریشی صاحب رحمۃ اللہ علیہ, وہ بہت قابل اور بہت زیادہ اللہ کے تعلق والے فیض و فراست والے آدمی تھے. اور یہ یعنی وائسرائے ہند, ہندوستان کا جو انگریزوں کا بادشاہ ہوتا تھا, اس کے ذاتی مجلس کے آدمی تھے, اس کے ساتھ بیٹھنے اٹھنے والے. تو وہ سمجھیں کہ اس وقت کے یعنی ایک قسم کا اس اسمبلی کے میں نے ایک حیثیت ہو کہ جو اس کے ساتھ بیٹھ رہا ہو, پرائم منسٹر کے ساتھ بیٹھ رہا ہو. تو انہوں نے یہ کہا کہ قائد اعظم کے لباس سے نیشنل ڈریس جو ہے تو وہ قوم میں وہ اس کی حیثیت ہے قانونی. تو اس لیے تبلیغ والرات شیروانی اور کراکلی یہ پہننا شروع کریں. تو پہلی شیروانی اور کراکلی میں نے بنائی ہے یونیورسٹی. ایک دوسرے ساتھی نے بنائی, میں نے بنائی. ہاں جی. تو اس کو پھر ہم کرتے کرتے آخر اللہ نے کیا کہ پھر رواج ہو گیا. پھر قریشی صاحب کا یہ موقف تھا کہ سرکاری ڈیوٹیوں میں اور طالب علم تعلیم کے دوران یہ کراکلی اور شیروانی کو ہی رکھیں, پگڑی باندھ کے نہ جائیں. پگڑی باندھ کے ہی جایا کریں, نماز میں جائیں, باقی جماعتوں میں کے ضرور باندھیں. وہاں سرکاری جگہ پر نہ جایا کریں. ٹوپی بھی جو ہے تو برابر کی سنت ہے پگڑی کی طرح. پھر ان کی وفات کے بعد سارا کچھ قابو بھائی صاحب کو ہو گیا. تو پھر انہوں نے طلباء سے کہا کہ کلاسوں میں بھی جاؤ ایسے. سبحان اللہ جی. اور سازشوں کو سمجھنا یہ بہت زیادہ فہم و فراست کی ضرورت ہوتی ہے. جس وقت صدام کو آ کر امریکی جو خاتون
اس کی سفیر تھی، اس نے کہا کہ یہ کویت تو تمہارا علاقہ ہے، اس کو لے لو، کچھ بھی نہیں ہوگا، اس سے حملہ کروا دیا۔ اس کا حملہ ہوا، حملے میں جو ہے تو پھر سارے سعودی عرب سارے ممالک جو ہے خطرے میں ہو گئے کہ سب پر آ جائے گا۔ لیکن جس بات کو شکنجے میں جکڑا، پھر اس کو پتہ چلا کہ مجھ سے کیا کروایا گیا، تو مجھے تباہ کرنے کے لیے منصوبہ بنایا گیا، اور میں سمجھ ہی نہیں سکا اس کو۔ یہاں تک کہ پاکستان میں ہم جو ہے صدام کے حق میں جلوس نکال لیتے، اور وہ جلوس ہمارے ملک کے لیے، ساری دنیا اسلام کے لیے، عراق کے لیے تباہ کن تھے۔ کوئی نہیں سمجھ رہا تھا۔ جس وقت کہ اس پر بمباری ہو کر، حکومت کا خاتمہ ہو کر، اور جس وقت کہ وہ غار میں جا کر چھپا، پھر عملی اس کا نتیجہ سامنے آیا۔ اور پھر جب وہ اس کو غار سے نکال کر عید کے دن، بڑی عید کے دن پھانسی کیا گیا، تو پھر پورا عملی نتیجہ سامنے آیا۔ تو یہ تو اس دن اس کو درست کیا جا سکتا جس نے اس نے حملے کا منصوبہ بنایا تھا۔ لیکن سازش کو اس کے پورے دانشور، وہ خود اس کے پورے دانشور اور باقی دنیا اسلام کے دانشور نہیں سمجھ سکے۔ لوگ جلوس نکال لیتے تھے، ہم بھی تائید کرتے تھے، تو حضرت مولانا صاحب فرماتے ہیں کہ برخدار یہ کیا ہو رہا ہے؟ ہم کہتے ہیں یہ صدام پر امریکہ حملہ کر رہا ہے، اس کے حق پہ جلوس نکال رہے ہیں، اور اس پہ سعودی عرب مرد آباد اور عراق مرد آباد لوگ کہتے تھے۔ تو سیٹلائٹ پر یہ تماشے سعودیہ کو امریکہ دکھا رہا تھا کہ ان کی فوج تم نے حفاظت کے رکھی ہے، اس ملک میں تمہارے لیے یہ جذبات ہیں۔ پاکستانی فوج تبوک سے ہٹائی گئی اور امریکی فوج آ کر بیٹھ گئی۔ جتنا ذرا مبادلہ ہم کماتے تھے ختم ہو گیا، اور ملک جو ہے امریکہ کے حوالے ہو گیا۔ اب جا کر وہ بات درست ہوئی کہ اس وقت جب اس پر حملہ کیا، اسرائیل نے کہاں حملہ کیا تھا؟ قطر پہ حملہ کیا، تو پھر سعودیوں کو ہوش آیا کہ قطر پر حملہ کیا، اور قطر جو امریکہ کی حفاظت میں تھا، اور امریکہ نے اسرائیل کو کچھ نہیں کہا، تو ہم پر حملہ آیا، پھر کیا کریں گے؟ تو دوبارہ انہوں نے پاکستان سے معاہدہ کیا۔ تو ہمارے حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس بات کو سمجھتے تھے، تو آپ کی باتیں مجھے سمجھ نہیں آ رہی، اور ہم سوچتے تھے کہ بس یہ تو اب گوشہ نشین ہیں، اندر ہی بیٹھے رہتے ہیں، ان کو معلومات بھی نہیں ہیں، حالات بھی سامنے نہیں ہیں، لہٰذا ان کا یہ جو کہہ رہے ہیں تو یہ عملی بات ہے نہیں ہے۔ ہم اپنے آپ کو عملی سمجھتے تھے، ان کی بات کو نظری سمجھتے، تھیوریٹیکل، اپنے کو پریکٹیکل کہہ رہے تھے، تھیوریٹیکل نہیں کہ ہم عملی ہیں، یہ نظری ہیں۔ جب نتیجہ سامنے آیا تو نظری جو بزرگ تھے ان کی بات 100% درست نکلی، اور ہماری بھی بات 100% غلط نکلی۔ لیکن سازش کو اس وقت کوئی دانشور دنیا اسلام والا سمجھ کر رہنمائی نہ کر سکا۔ تو یہ جو فراست جو اللہ مومن کو عطا فرماتا ہے، فراست بھی تقویٰ کے نتیجے میں دی جاتی ہے۔ جب آدمی اللہ کے احکامات کا پابند بنتا ہے، نیکی پر جم جاتا ہے، گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے، باطن کو گندیوں سے، کبر، صلی اللہ علیہ ریاء سے خالی کرتا ہے، تو اللہ پاک اس کو فراست ایمانیہ دیتے ہیں۔ اتقوا من فراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ وینطق بتوفیق اللہ۔ مومن کی فراست سے ڈرو، یہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے اور اللہ کے توفیق سے بولتا ہے۔ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، اللہ کی توفیق سے بولتا ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ ایسے صحابی ہیں جن کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کے نام بتائے تھے، اور کہا تھا کسی کو کہنا نہیں ہے، کیونکہ اس سے افراتفری ہو بننے کا خطرہ تھا۔ پھر تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے دور میں حذیفہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ میں نے جو کتنے گورنر لگائے ہیں ان میں کوئی منافق ہے؟ انہوں نے کہا امیر المومنین ایک منافق ہے،
نے کہا مجھے بتا دیں. انہوں نے کہا بتانے کا مجھے حکم نہیں دیا گیا. تو ان کے جو خطوط گورنروں کے آتے تھے اور جاتے تھے تو یہ ہوتے تھے سینسر ہوتے تھے. سینسر کو کہتے ہیں کہ اس کو دیکھا جائے. حکومت کا یہ قانون ہے کہ حکومت اپنے شہریوں کے اور جو اس کے ماتحت ہیں ان کے خطوط ریکارڈ کو باہر آنے جانے والوں کو وہ سینسر کر سکتی ہے. سن 65 کی جنگ میں اور پھر سن 74 کی تاریخ میں عرب طلباء جتنے تھے نا ان کے خط سینسر ہوتے تھے. اور عیسائی کا ایک میجر تھا وہ سارے خط لے کر میرے پاس آتا تھا. وہ کہتا کہ اس کو پڑھوا کر پھر مجھے بتاؤ کہ خطوط کیسے ہوں. وہ سینسر میرے ذریعے کرتا تھا. تو وہ تو خیر پرامن طلبات ہے, کوئی ان میں کی بات نہیں تھی. یہ کوئی ایسی خطرناک بات اس میں نہیں ہوتی تھی. تو خط آیا, ایک گورنر کا خط آیا. اس نے بیوی کو لکھا ہوا تھا کہ تو ملک شام کو نہیں آ رہی ہے اور تو اپنے عرب علاقے وہیں اس میں چمٹی ہوئی ہے, اور تجھے کیا پتہ ہے یہاں کا انگور اور یہاں کے پھل اور یہاں کی شرابیں اور یہاں کی چیزیں جو ہیں تو ہیں, اس کا تجھے کیا پتہ ہے. اگر تجھے پتہ چل جائے تو فوراً دوڑ کر یہاں پر آ جائے. تو بس انہوں نے خط پکڑا اور اس آدمی کو پھر معزول کر دیا. انہوں نے بتایا کہ آپ نے اپنی فراست سے آدمی کو معلوم کر لیا اور معزول بھی کر دیا. سبحان اللہ. ایک دفعہ ایک انگریز نے اپنے کسی دوست سے کہا کہ آپ کے بڑے بڑے علماء اور بہت دانشور لوگ ہوتے تھے اور ابھی بھی ہوتے ہیں. تو اس انگریز کو شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بیان میں لے کر آیا. اسی جو بیان سنا اس کو ہو آپ لوگوں کے زوال کا مجھے آج پتہ چلا. آپ لوگوں کو جو زوال ہوا ہے اس کا آج ہمیں پتہ چلا کہ آپ کے جو لوگ اہل تھے ان کو آپ نے پیچھے کر دیا, ان کو مسجد میں بٹھا دیا, اور جو نا اہل تھے ان کو آگے کر دیا, ان کو حکومت پر بٹھا دیا. یہ آپ کے زوال کی وجہ بنی. سبحان اللہ جی. تو ایک دفعہ ایک وزیر اعظم ایسا تھا کہ جو اس میں انٹرنیشنل کانفرنس میں بیٹھا ہوا تھا اور سب کو لکھ کر لے گیا تھا اور اپنے ساتھ انگریزی کے ماہر آدمی کو بھی بٹھایا ہوا تھا کہ پھر مجھے بولتے ہوئے پھر تم ٹھیک کرتے رہنا. اس کو پڑھ کر لکھے ہوئے کو پڑھ کر سنا نہیں سکتا تھا. سبحان اللہ. یہ واقعہ تو میں نے بہت دفعہ سنایا آپ کو کہ اس میں روس میں ایک امریکی جاسوس پکڑا گیا اور یہ جاسوس تھا جیسے کہ فیڈرل چیف سیکرٹری جو ہوتے ہیں وزیر اعظم کا دوسرا آدمی ہوتے ہیں, سارے فیصلے اس سے گزرتے ہیں. یہ فیڈرل چیف سیکرٹری تھا روس کا اور تھا امریکہ کے جاسوس. تحقیقات کی گئی تو تحقیقات میں اس کے خلاف کوئی بھی ثبوت نہیں نکلا, یہاں تک کہ اس کو جیسے گرفتاری سزا وغیرہ تو نہیں ہوئی, اس کو ہٹا دیا لیکن اس کو کوئی سزا وغیرہ نہیں ہوئی, کیا ان کو کوئی ثبوت ہی نہیں ملا. کچھ عرصہ بعد کسی باہر ملک میں امریکی بڑی سطح کا افسر جو اس کو پہچانتا تھا, یہ دونوں ریٹائر ہو گئے تھے کسی جگہ, یہ سیر کے لیے گئے ہوئے تھے. تو ملے, اس نے اس کو کہا کہ فلاں تو نے پکڑا گیا تھا, تیرے خلاف ہم نے انکوائری کی اور کوئی ثبوت نہیں نکلا تھا, تو نے اتنا عرصہ کیا کیا, تو اتنا بڑا جاسوس تھا. اس نے کہا میں نے اتنا عرصہ یہ کیا ہے کہ میں نے پوسٹوں پر نااہل لوگوں کو لگایا, کہ روس میں پوسٹوں پر میں نااہل لوگوں کو لگاتا رہا, اہل لوگوں کو پیچھے کرتا رہا. تو ان نااہل لوگوں کی وجہ سے آخر پر روس ڈوبا اور روس جو تباہ ہوا نااہل لوگوں کی وجہ سے ہوئے جو میں نے لگائے تھے. تو سازشیں ایسا کہتا ہوتی ہیں. اب آپ کا کوئی ایسا آدمی وطن کی محبت والا آ جائے کہ جو ایک کوشش کرے کہ میں سودی قرضہ ادا کرتا ہوں اور ملک کو اپنے پیروں پر کھڑا کرتا ہوں, اور اس طرح الیکشن جیتا بھی ہو, حکومت سے معزول کر دیا جائے گا. کہ اس آدمی کو رکھا جائے گا جو ان کے سودی نظام کو چلائے, ان کی ترتیب کو چلائے, پیسہ سودی پیسہ لے کر اس کا
آدھا خود کھائے باقی اور کھائے، تو 100% آنے والا پیسہ 64% کھایا جائے، 34% لگایا جائے. ایسے آدمی کو آگے کریں گے کہ جو ان کے لیے مفید ہوگا. جو ملک و قوم کے لیے مفید ہوگا وہ کون ہے، وہ کون ہوتا ہے کہ وہ آگے آتا ہے.